إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله ورسوله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے قرآن پاک کے ایک مقام سے آیت لی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نزدیک دین اسلام ہے. میرے نزدیک بہترین جو دین ہے وہ اسلام. اسلام 5 ستون پر کھڑا ہے. اسلام کے 5 ستون ہیں اور اس کے 2 دروازے. پہلا دروازہ قرآن ہے, دوسرا سنت ہے, دوسرا دروازہ حدیث ہے. اس کے 5 ستون ہیں کلمہ, نماز, روزہ, زکات. ان 5 جو ارکان ہے, یہ جو 5 ستون ہے, ان میں سے سب سے جو ضروری ستون ہے وہ نماز ہے. جو کلمہ ہے وہ ایک دفعہ پڑھنے تو انسان مسلمان ہو جاتا ہے. جو اس کا جو پہلا ستون کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی اذکار ہیں ان میں سے سب سے افضل, وہ جس کو سب سے زیادہ فضیلت ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے یا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ نماز ہوگی, نہ روزہ ہوگا, نہ زکات ہوگی, نہ وہ حج ادا کریں گے, نہ ان کے پاس قرآن ہوگا. جو ان کے بچے ہیں وہ صرف یہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ نہ نماز پڑھ سکیں گے, نہ وہ روزہ رکھ سکیں گے, نہ وہ زکات ادا کر سکیں گے, وہ نہ یہ حج کر سکیں گے, نہ یہ اللہ کا قرآن پڑھ سکیں گے. صرف وہ کہیں گے ہمیں جو اپنے بڑوں سے ملا وہ کلمہ ملا. پھر صحابہ پوچھتے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا وہ سب جنت میں چلے جائیں گے. وہ کیسے؟ فرمایا میری امت میں کوئی ایسا شخص نہیں جو دوزخ میں رہ سکے. آج کل کہتے ہیں نا کہ آپ کو فرمایا کہ دوزخ میں جا سکے, یہ نہیں کہا, فرمایا رہ سکے. وہ اپنی سزا کو پہلے پورا کریں گے, اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے, پھر وہ جنت میں جائے گا. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں لازمی جائے گا. کرنا ایسا انسان 100 سال کفر میں گزار دے, 101 سال کی عمر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ جو اس کے 100 سال کی گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کلمے کی فضیلت ہی بہت ہے. جتنا مرضی گنہگار ہو ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیتا ہوں اس سارے گناہ سے معاف کر دیتے ہیں. تک اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کی فضیلت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جب زکات کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ کیا, جب روزے کیا آیا ایک دو جگہ مقام پہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, روزے رکھو رمضان کے مہینے میں ایک دو مقام پہ. جب حج کا آیا یسألونک عن الحج, اللہ کے لیے حج کرو. جب نماز کا ایک دفعہ حکم نہیں دیا, 100 دفعہ بھی نہیں دیا, 200 دفعہ بھی نہیں دیا, اللہ نے پورے قرآن میں 750 دفعہ فرمایا نماز قائم کرو. حتیٰ کہ اللہ نے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں کہہ دیا فصلی لربک وانحر, نماز قائم کرو اور قربانی کرو. نماز کی تو فضیلت ہی بہت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جو ہم جھوٹ بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ پہ بولتے ہیں. لیکن ہماری نمازیں بھی تو دیکھیں نا, وہ نماز کون سی کہا ہے, وہ نماز یہ والی نماز ہے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو وہ یہ نیت کر کے کھڑا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں.
یہ نیت کر کے نہ باندھے کہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے اور میں کہہ رہی ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کی ذکر نہیں ہوا، ادھر اس کا ذکر ہو رہا ہے جو خلوص سے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ نماز 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی ہے نیت، اس کے بعد اس میں خلوص آتا ہے۔ نیت بھی 2 چیزوں کی ہوتی ہے، ایک بری اور اچھی۔ نماز کی بھی 2 نیتیں ہیں، ایک دنیا کے لیے اور ایک اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے نیت کر کے پڑھتا ہے اس کے منہ میں نور آتا ہے، وہ کالا بھی ہو لیکن حسین لگتا ہے، وہ بدصورت ہو پھر بھی حسین لگتا ہے۔ جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور ہر بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ یہ توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ دیکھیے آپ جس کو پسند کرتے ہیں، آپ نے گھر میں اس کو اپنے گھر کو اسی بلانا ہے۔ ایک بندے کو آپ نہیں جانتے، پسند بھی نہیں کرتے، آپ اسے اپنے گھر میں کوئی دعوت نہیں دیں گے۔ اللہ بھی جسے پسند کرتا ہے اسی اپنے گھر میں بلاتا ہے، کیا میرے گھر میں میرے حضور 5 دن میں 5 دفعہ اللہ بلاتا ہے، اس سے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ جسے پسند نہیں کرتا تو کبھی بھی مسجد میں نہیں آتا۔ آج جو محفل سے لوگ بیٹھے ہیں اور باہر جا کے دیکھیں 14 اگست منا رہے ہیں، اس 14 اگست کا کیا فائدہ؟ ہمارے بزرگوں نے تو اپنا خون دے کے پاکستان بنایا، لیکن ہم نعت گانے سے منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، پھر بھی ہم اس کا شکر میں اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، پھر بھی ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ سب پہ 14 اگست کا جھنڈا باندھ کے کہتے ہیں ہم بڑے پاکستان کے رہنما ہیں، بس 14 اگست والے دن ویسے نہیں پڑھتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے پاکستان کا لا الہ الا اللہ، لا الہ پاکستان بولتے ہیں پھر بھی مسجد میں نہیں آتے، پھر بھی نماز نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو دین ہے اسے بہت آسان کیا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، نماز میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لینا، بڑے صحیح۔ آپ دیکھ رہے محرم آ رہا ہے، کربلا کا اصل مقصد دیکھیں کیا ہے، اصل مقصد ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا اصل مقصد نماز۔ حضرت امام حسین نے نماز پڑھی، وہ چھوڑ بھی سکتے تھے، انہیں کسی کا کوئی ڈر تھا، لیکن ہم بھی حضرت امام حسین جب 7 سال کے تھے یا 50 سال عمر نام ہیں، جب کربلا دیکھتے ہیں ان کی 50 سال کی زندگی نہیں دیکھتے، انہیں 50 سال میں کیا کیا، لیکن 50 سال کی زندگی میں دیکھتے ہیں کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں، پھر بھی کربلا سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ 10 محرم اور حرام کو بڑے امام حسین کے بن جاتے ہیں، پورا سال پڑھنے کو ہمیں چاہیے پورا سال عمل کریں، پورا سال نماز پڑھیں۔ 12 نبی اور کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے شجاعی بن جاتے ہیں، سارا سال ان کی سنت پر گیا، سارا سال کوئی نماز نہیں پڑھتا اور کہتے ہیں ہم بڑے پکے غلام ہیں۔ یہ کون سے غلامی ہے؟ حکم تو انہوں نے بھی دیا نماز پڑھو، نماز پڑھو، مرتے وقت بھی آخری وقت ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں نماز نہ چھوڑنا میری ضرورت۔ جو نماز ہے پڑھتا ہے اس کی گواہی بھی منتظر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی بھی نہیں پڑھتا۔ ہمیں چاہیے نماز پڑھے، 14 اگست منا رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، بیٹھ دیکھیں مجمع لگا ہوا ہے، جلوس نہیں کر رہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بار بار نماز پڑھو خلوص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری تو اطاعت کرو لیکن نبی کی کرو، لیکن جیسے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے تم نے بھی ویسے ہی پڑھنا ہے۔ میرے نبی نے 2 سجدے کیے ہیں، تم نے 3 نہیں کرنے، سجدہ تو اللہ کو ہے نا، سجدہ تو ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک جو سب سے محبوب ہے وہ سجدہ ہے، لیکن انسان 3 کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کیے تھے، ہم نے بھی 2 کرنے ہیں۔ فرض 4 ہے، بندہ 5 کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 پڑھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں۔ سنت صرف ایک نہیں ہے، آدمی داڑھی رکھنا سنت کی سنتیں اور بھی ہیں، انسان کو داڑھی بھی رکھنی چاہیے لیکن اور بھی سنت پوری کرنی چاہیے۔ انسان کو شادی بیاہ میں بھی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرتے وقت جب کسی کے مرنے پر بھی گھر میں ہو اس پر بھی ہمیں صبر کے ساتھ سنت کا ہر موڑ پر سنت بتائی ہے۔ سنتے بھی 3 قسم کی ہیں۔ پہلی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد کیا اسے بھی سنت کہا جاتا ہے، جس کا حکم دیا اسے بھی سنت کہا جاتا ہے، اور اسے بھی سنت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عمل کیا لیکن اس سے منع نہیں کرتا، اسے روکا نہیں، یہ مت کرو، اسے بھی سنت کہا جاتا ہے۔
جو صحابہ کے قول سے بھی ملتا ہے، لیکن ہم ہیں کسی کی زندگی پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ غلام ہم صحابہ کے بنے ہیں لیکن ان کی زندگی پر عمل نہیں کرتے۔ حکم ہے قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا تم نے میلاد منایا تھا، میرے نبی کا پوچھا جائے گا ہاں نماز پڑھی تھی، کیا اس دنیا میں میرے نبی کی زندگی پر عمل کر کے آیا تھا؟ اگر جو نماز میں پاس ہو گیا نا، جس نے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا آرام سے۔ جس کی نماز ہی خراب ہوگی، بے شک ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، 70 پہ فرمائے کہ 70 سال کی نمازیں منہ پر ماری جائیں گی، کیوں مار جائے گی؟ نماز تو تمہارا فرمایا، نماز میں بھی چوری کرے گا وہ، نماز خلوص کے سامنے پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھول کے تو دیکھیں نا۔ کوئی کہتا نا اللہ کو تو مان لیا، نبی کو تو مان لیا، لیکن ان کی کسی نے نہیں مانی، اللہ کی کسی نے مانی۔ اور کسی بادشاہ کا، کسی وزیر اعظم کا، کسی ضلع کا ایم نے آپ کو میسج بھیج دے تو آپ کہتے ہیں کہ میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، وزیر اعظم کا پیار ہے میسج، اور وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا تو میں پورا قرآن میسج کرا کے بھیج دیا، پورا حق ہی بھیج دیا۔ کوئی بھی تمہیں مسئلہ اسے کھول کے دیکھو تو صحیح، لیکن آج بندہ آدمی کو پڑھی جاتا ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کا کسی کو مطلب نہیں سمجھ، بس حق ادا کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں اس سے اس پر عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں عمل سب سے بہترین چیز عمل ہے، تم نے عمل کرنا ہے تب تم نے جنت میں جانا ہے۔ توڑے بھی عمل جائیں گے اور عمل میں خلوص توڑا جائے گا، نیکیاں توڑی جائیں گی۔ آج کل یہ ہے قرآن کا کیوں ادا کرتے ہیں، بس رٹی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں اللہ اس حق میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کرام سے پوچھیں اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک انسان خود بھی ترجمہ نہیں پا سکتا، اب دیکھیں اللہ فرمانا اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ہمیں حدیث کو بھی پڑھنا ہے۔ اس سے اللہ اس آیت کو کیوں فرمانا ہے ہمیں علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ آج کل انسان کو علماء کرام کو گالیاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئے گا قیامت کے نزدیک جو میری امت ہوگی وہ ہر ایک بندہ خود عالم بننے کی کوشش کرے گا، علماء کرام کی عزت کوئی بھی نہیں کرے گا، سب بندے علماء کرام کو گالیاں نکالیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ فتنے ہیں، چھوٹے چھوٹے فتنے برپا ہو رہے ہیں، یہ کرونا بھی فتنہ ہے، یہ ہر چیز فتنہ ہے، یہ موبائل بھی فتنہ ہے، چھوٹے چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک چھوٹے چھوٹے فتنے آئیں گے، وہ فتنے نماز سے دور کر دیں گے۔ کوئی جو یہودیوں کی شادش ہوگی وہ کہیں گے اسلام سے دور ہو جائے گی، بے حیائی زیادہ ہو جائے گی، سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا اور خطرناک فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ اٹھایا ہے کہ جو ہر بندہ فجر کے بعد وہ تو کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کا فتنہ ہے 9 سے بھی اسے محفوظ رکھے گا، جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور آج ہے ہر بندہ خود قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ خود ہر مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی عالم کے پاس نہیں جاتا، یہ کوئی مسئلہ میں کھول کے دیکھ لیا عالم کے پاس کوئی جانا چاہتا، آج تو عالم کی قدر بھی نہیں اور ہمارے علماء کرام کی قدر بھی ایسے کر پاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے اور نماز کو ادا کریں۔ اللہ فرما دیا کہ جو 40 دن نماز پڑھے گا میں اسے جنت میں جاؤں گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور جو ساری زندگی نماز پڑھے گا میں اس کی کبھی رزق میں کمی نہیں کروں گا۔ یہ میرا رب، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر مقام پر رزق دوں گا، جیسے موت تیرے پیچھے آئے گی ایسے رزق بھی تیرے پیچھے آتا ہے، جہاں بھی تم جاؤ تمہیں موت آنی ہے، ایسے تم جہاں بھی جاؤ میں تمہیں رزق دوں گا، لیکن شرط یہ ہے مجھے میرے آگے سجدہ کرنا ہے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں کبھی ناراض نہیں کروں گا، میں کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، کہ کہیں تک میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، جب تم تیری پریشان نہ ہوگا، شرط یہ ہے تم نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم نماز پڑھے گا میرا تیرے سے وعدہ ہے میں تجھے جنت میں داخل کروں گا، میں تجھے قیامت کے دن جنت میں داخل کروں گا، لیکن شرط نماز میں بھی یہ ہے کہ تمہیں پڑھنی میرے لیے،
کسی اور کے لیے نہیں پڑھنی کہ یہ پڑھنی ہے کہ وہ بندہ آ کے کہ وہ آپ ٹوپی داڑھی رکھیے تو نماز کا پڑھتا ہے، وہ اس کی نیت کو نہیں پتا یہاں بازار کا بھی کام ہوگا۔ انسان وہ ہے جو نماز پڑھے لیکن بازار میں جا کے سکتا ہے، نماز اس کی قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بازار ہے سب سے بدترین ہے جگہ، لیکن انسان بازار بدترین جگہ میں بیٹھ کے بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیسے؟ فرمایا وہ اپنا کام ایمانداری سے کرے۔ آج میں کسی کو پر بات کر رہا ہوں، لیکن نماز ایسی چیز ہے جو تمام نمازوں پر، تمام فرائض پر فضیلت رکھتی ہے۔ تمام فرض ہیں لیکن جب نماز کی باری ہے اس کا نام کہہ دیا سکتے ہیں۔ ہر حال میں یہ معاف نہیں، بندہ بیمار ہے پڑھنی ہے، بندہ سفر میں ہے پڑھنی ہے، اور بندہ روزہ سفر میں جو چھوڑ دیتا ہے بیماری کی وجہ سے بعد میں رکھ دیتا ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ پیسے ہو دے نہیں تو نہیں، صاحب اسکاف ہونا لازمی ہے، حج ہو پیسہ ہو زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، لیکن نماز ہے یہ مفت میں ہے، اس نہ اس میں پیسہ دینا پڑتا ہے نہ کچھ، بس اس میں چند وقت اپنا دینا پڑتا ہے، اور تم اس وقت کی اللہ بہت قیمت دیتا ہے۔ اگر تم اوپر سے اعلان ہو کہ تم ایک نماز پڑھو کہ تمہیں میں 1000 روپیہ دوں گا، قسم سے مزدور میں جگہ ہی نہ ملے گا، مزدور میں جگہ ہی نہ ملے، لیکن اللہ یہ فرما رہے میں تمہیں 1000 کروڑ سے زیادہ نیکیاں دوں گا، لیکن وہ ادھر نہیں دوں گا، جہاں تمہیں ضرورت ہوگی میں تمہیں ادھر دوں گا۔ فرمایا میں ضرورت کہاں ہوگی؟ فرمایا جب قیامت کے بعد تمہیں ضرورت پڑے گی، جب ہر جگہ لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، تمہیں دوزخ جب تمہیں جانا تب تمہیں کام آئے گا یار میں نے نماز پڑھی ہے مجھے اس کا سلا مل جائے گا، ابھی میں تمہیں دے دوں نہیں لگا دیں گے، لیکن یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، لیکن یہ نہیں کہ ساتھ ہی دے دوں گا، جہاں تمہیں ضرورت پڑے گی۔ نماز ایسی چیز ہے انسان مشکل میں ہو اور جب بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ کے آگے حضور میں پیش ہوتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے۔ اگر مولانا سلیمان آئے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں جمعے کے بعد مجھے خود بخود پیسے مل گئے، کیوں تھا میں مشکل میں تھا، میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے مولانا ایک اولیاء اللہ کا بھی واقعہ پیش کیا تھا، ایک ہرن آئے، انہوں نے اللہ کے ہاں دیکھا پانی آ گیا تھا، جب وہ کود گئے پانی نیچے گئے تھے، غائب سے آواز آئی تو میرا سہارا نہیں تھا ڈھونڈا تم نے بالٹی اور رسی کا سہارا ڈھونڈا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کا سہارا ڈھونڈیں نہ کہ کسی بندے کا۔ جب مشکل ہوتی ہے یار کو بڑی ضرورت ہے بڑا کچھ ہے، لیکن کوئی اللہ کے حضور نہیں آنا چاہتا۔ جو بندہ جب اللہ کے حضور آتا ہے جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ سے نیچے نہیں آتا۔ اگر بندہ خراب مانگے تو پھر اللہ نہیں دیتا۔ ہمیں دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز مانگنی چاہیے، ہمیں نماز میں بھی نیت کرنی چاہیے۔ وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بقیہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔